تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء کا 24واں رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اپنی پرانی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے 24ویں رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی تشریح اور تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یستنکف المسیح، ہرگز عار محسوس نہیں کرتے ہیں مسیح عیسیٰ علیہ السلام، ان یکون عبدا للہ، اس بات میں کہ وہ اللہ کے بندے ہو، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ اللہ کے مقرب فرشتے وہ عار محسوس کرتے ہیں اللہ کا بندہ ہونے میں۔ ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جو شخص عار محسوس کرے اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت سے، ویستکبر، اور تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا اپنے پاس جمیعاً، اکٹھا کر کے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ پورا کا پورا بدلہ دے گے ان کو، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ ان کو بڑھا کر دے گے اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور ہرچہ وہ لوگ کہ جنہوں نے عار محسوس کیا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پس ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور وہ نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے ماں سوا ولیًا، کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان، بالتحقیق تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا الیکم نورا، اور ہم نے اتارا تم لوگوں کی طرف روشنی، مبینا، واضح۔ فاما الذین آمنوا باللہ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، واعتصموا بہ، اور اس کو تھام لیا، فسیدخلہم فی رحمت منہ، پس اللہ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں، وفضل، اور اپنے فضل میں، ویہدیہم الیہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا اپنی طرف، صراطا مستقیما، سیدھے راستے کی۔ یستفتونک، یہ آپ سے حکم پوچھتے ہیں، قل، کہہ دیجئے، اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم بتلاتے ہیں کلالہ کے متعلق۔ ان امرؤ ہلک، اگر کوئی شخص ہلاک ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو بہن کو آدھا حصہ ملے گا اس کا جو اس شخص نے چھوڑا ہے۔ وہو یرثھا، اور یہ شخص اگر اس کی بہن فوت ہو جائے تو یہ شخص اپنی بہن کا وارث ہوگا پورے مال کا، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کی بہن کی اولاد موجود نہ ہو۔ فإن کانتا اثنتین، پس اگر بہنیں دو ہو، فلہما الثلثان، تو دو بہنوں کو 2/3 ملے گا، مما، اس مال میں سے، ترکا، جو وہ شخص چھوڑ جائے۔ وإن کانوا اخوة، اور اگر اس کلالہ کے بہن اور بھائی ہو، رجالا ونساء، مرد بھی ہو اور عورتیں بھی، فللذکر، تو اس میں مرد کو مثل حظ الانثیین، 2 عورتوں کے حصے کے بقدر حصہ ملے گا۔ یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے، ان تضلوا، مبادا کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ یہاں پر سورہ نساء کا 24واں رکوع پورا ہوا اور 176 آیتیں اس کی تام ہوئیں، اور یہاں پر سورہ نساء کی تکمیل بھی ہوگی۔ سورہ نساء کے 24ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا شروع ہی کی آیتوں میں
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے اللہ کا بندہ بننے میں اور اللہ کی عبادت کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے ہیں، عیب محسوس نہیں کرتے ہیں، اپنی توہین محسوس نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کے بندے بننے میں اور اللہ کی عبادت کرنے میں اپنے لیے ایک قسم کا فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو فخریہ یہ اللہ کا بندہ اور اللہ کے عبادت گزار بتلاتے ہیں۔ اصل میں پیچھے جو آیا کہ لا تغلو فی دینکم یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین کے اندر غلو نہ کرو، تو یہ غلو جو ہے یہ ان باتوں کا باعث بن جاتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک جو معظم شخصیات ہوتی ہے، جو لوگوں کے نزدیک جو ہے بڑی شخصیات ہوتی ہے، تو لوگ اس معظم اور بڑی شخصیات کو وہ درجات دینے لگ جاتے ہیں کہ جو درجہ ان کا ہوتا نہیں ہے، ان کو خدا کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، ان کے لیے خدائی صفات جو ہے ثابت کرتے ہیں، ان کے لیے خدائی اختیارات ثابت کرتے ہیں، اور ان کے لیے وہ باتیں کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور یہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرنا یہ ان مقرب اور معظم لوگوں کے لیے ایک قسم کی توہین یہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ غلو فی الدین ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ اس قسم کے پیروکار اپنے بڑوں کے لیے اور معظم شخصیات کے لیے اللہ کے بندے اور اللہ کے عبادت گزار جو ہے ان کو کہنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے ایک قسم کی یہ لوگ توہین سمجھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کوئی توہین کی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک زمین پر تھے تو وہ فخریہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بلکہ پہلے ہی اس نے اعلان یہ کیا تھا سورہ مریم میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا جملہ جو ہے سورہ مریم میں جو آیا ہے وہ یہی ہے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اس کو بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں، بلکہ وہ فخریہ جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو جو چیز جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فخر کرتے تھے تو یہ عیسائی لوگ جو ہے اس کو اس کے لیے عیب سمجھتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک زمین پر تھے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے تھے، انجیل میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، اور جب وہ اب آسمان پہ چلے گئے اور اس کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے تو بھی وہ اس بلندی پر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا بندہ بننے میں کسی قسم کا عار اور کسی قسم کی ذلت اور عیب محسوس نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے لیے اس بات کو فخر اور کمال کی بات سمجھتا ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ابدیت کی شان کو ثابت کرنے کو توہین سمجھنا یہ جہالت کی بات ہے، اور یہی جہالت جیسے عیسائیوں کے اندر تھی مسلمانوں کے اندر بھی آئی ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی صفات کو ثابت کرتے ہیں کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہے، ایسے افعال کو ثابت کرتے ہیں جو افعال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، اور وہ افعال اور وہ صفات جو انسان کے ہوتے ہیں، اگر کوئی صاحب، کوئی شخص، کوئی موحد جو ہے ان صفات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ حتیٰ کہ جہالت کی حد یہاں تک آگے بڑھ گئی کہ قرآن مجید میں جب صراحتاً آپ علیہ السلام سے اعلان کروایا گیا انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے مثل بشر ہوں، اس کو بھی نبی علیہ السلام کی علیہ باللہ توہین سمجھیے، اور انہوں نے جو ہے ان جاہلوں نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ باللہ توہین ہے۔ تو یہ غلو فی الدین ہے، یہ غلو فی الدین ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا غلو ہم کریں گے تو اللہ کے نیک بندے ہم سے خوش ہو جائے گے۔ ہرگز نہیں، اللہ کے نیک بندے اللہ کے بندے بننے پر خوش ہوتے ہیں، نہ کہ اس غلو فی الدین پر، بلکہ اس غلو فی الدین سے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، فرشتے بھی جو ہے اللہ کے بندے بننے میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ الوہیت کیوں دے رہے تھے، خدائی کے درجے تک کیوں پہنچا رہے تھے کہ ان سے ایسے معجزات صادر ہوئے کہ جنہوں نے ان کی عقلوں کو مہیر کر دیا تھا اور جنہوں نے ان کی عقلوں کو پریشان کر دیا تھا،
ایسے معجزات جو پہلے انبیاء کرام کو عطا نہیں ہوئے تھے، وہ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صادر ہوئے۔ مردہ زندہ ہو رہا ہے، اور پرندے میں پھونک ماری مٹی کا، اور وہ جو ہے جاندار پرندہ بن گیا، کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کوڑی جو ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اس قسم کے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صادر ہوئے، جو باعث بنے اس بات کے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بندیت اور بندے ہونے کی صفت کی نفی کر کے اس کے لیے الوہیت کی صفت ثابت کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعجب خیز افعال کرنے والے فرشتے ہیں، جو سیکنڈوں میں جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سفر جو زمین سے آسمان کا ہے 50,000 سال کا، وہ سفر جو ہے سیکنڈوں کے اندر طے کرنے والے فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ جو ہے تعجب خیز افعال کرنے والے فرشتے، وہ بھی اللہ کا بندہ بننے میں اپنے لیے کسی قسم کی سبکی اور کسی قسم کی ذلت محسوس نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر اس قسم کے معجزات، تعجب خیز افعال یہ اس بات کا باعث ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عبدیت کی نفی کر کے الوہیت کو ثابت کیا جائے، تو پھر تو فرشتوں کے لیے بھی کرو، اس لیے کہ فرشتے جو ہے ان صفات کے اندر اور ان افعال کے کرنے کے اندر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر تھے۔ تو جب فرشتوں کو تم اللہ کا بندہ کہتے ہو اور ان کے لیے الوہیت کی صفات کے ثابت کرنے کو تم شرک اور کفر سمجھتے ہو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی تم الوہیت کی صفات کو ثابت کرنے کو کفر اور شرک سمجھ لو۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، جو شخص آر محسوس کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے اس بات سے کہ وہ اللہ کا بندہ کہلائے، اللہ کی بندگی کرے۔ اللہ کی بندگی کرنے سے آر محسوس کرنا، اللہ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں، یہ احکامات کے ذریعے سے، یہ احکامات جب ہم پورا کرتے ہیں، مسلمان پورا کرتے ہیں، تو ان احکامات کو پورا کر کے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا معبود ہے اور ہم تیرے بندے ہیں۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، ہم نماز پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ابدیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم عمرے کرتے ہیں، ہم دیگر افعال خیر کے کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام چیزیں اور تمام کے تمام افعال کر کے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی ابدیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے بتلائے ہوئے حکم کو پورا کرنے میں وہ اپنے لیے عیب سمجھتا ہے، اللہ نے ایک حکم دے دیا، شارع نے ایک حکم دے دیا، مثلا نماز پڑھنے کے حکم دے دیا، اب وہ اس کو یہ عیب کی بات لگتی ہے کہ وہ نماز پڑھے، اس کو یہ عیب کی بات لگتی ہے کہ وہ اذان دے، اس کو یہ عیب کی بات لگتی ہے کہ وہ پردہ کرے، خاتون ہے اور وہ پردہ کرے، پردہ کرنے کو وہ عیب سمجھتا ہے، اور پردہ جو ہے کرنے کو وہ خاتون اپنے لیے عیب سمجھتی ہے، یا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان سنتوں کو اپنانے کو اپنے لیے عیب کی بات سمجھتا ہے اور اس کے اپنانے سے عار سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ تو یاد رکھیں کہ ایک ہے سنت پر عمل نہ کرنا، واجب کے اوپر عمل نہ کرنا، فرائض کے اوپر عمل نہ کرنا۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو فرائض واجبات کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ فاسق ہو جاتا ہے، لیکن وہ رہتا ہے اسلام کے دائرے میں۔ لیکن اگر وہ ان فرائض واجب کیا بلکہ ایک سنت کو حقیر سمجھ کر، گھٹیا سمجھ کر اور اپنے لیے ذلت کا باعث سمجھ کے جو ہے اس کو چھوڑتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ عار سمجھنا، جو شخص اللہ کی اس عبادت کرنے کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گی، اس کی تفصیل یہی ہے کہ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ حشر میں ان سب کو جمع کریں گے، اور پھر ان میں جو ماننے والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا ثواب اور بدلہ پورا کا پورا دے گا، بلکہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ان کو بونس بھی دے گا، اپنے فضل سے بڑھا کر ان کو دے گا، اور جتنا ان کا اجر بنتا تھا اس سے کئی گنا اضافہ کر کے اللہ تعالیٰ دے گا۔ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بڑھا کر دے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی آ گیا کہ اللہ کا دیدار ایسی چیز ہے جو ان کے عمل کا بدلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کا حق دے گا جو ان کے کسی عمل کا ثمرہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔
اور اس قسم کے اور بھی جو ہے کہ جنت میں اعلیٰ مراتب وغیرہ، یہ اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا خالص فضل ہے، بلکہ حقیقت دیکھی جائے تو جنت میں داخل کر دینا ہی یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل اور احسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے ایماندار اور اعمال صالحہ کرنے والے لوگوں کو ان کے اعمال پر اور اچھے اعتقاد پر پورا بدلہ بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اضافہ کر کے بھی ان کو دے گی۔ اور جو لوگ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے سے اپنے لیے عیب سمجھتے تھے، استنکفو عیب سمجھتے تھے، عار سمجھتے تھے، بھئی ہماری گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرے گی، یا کوئی خاتون کہتی ہے میں پردہ نہیں، میں کیسے جو ہے اس معاشرے کے اندر چلوں گی، اور پردے کے ساتھ میں کیسے اس معاشرے کے اندر رہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے کو اپنے لیے عار اور عیب سمجھتی ہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا، اور اس حکم کے پورا کرنے سے تکبر کرتے ہیں۔ جو لوگ اس حکم کو پورا کرتے ہیں اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں، کسی نے داڑھی رکھی ہے تو اس کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں، کسی نے پگڑی باندھی ہے تو اس کو کمتر سمجھ رہے ہیں، کوئی شخص جو نماز روزے اور دین کے اوپر چل رہا ہے اس کو اپنے آپ سے کمتر سمجھ رہے ہیں، خود ان احکامات کو پورا کرنے میں اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں، اور جو ان احکامات کو پورا کر رہے ہیں یہ ان کو گھٹیا اور حقیر سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کے لیے فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالی ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ اور یہ حالت جو ہے آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، شناختی کارڈ میں ان کا کیا نام ہے ریلیجن جو ہے وہ اسلام لکھا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ احکامات شریعت کا جو ہے انکار کرتے ہیں اور اس کو عیبدار سمجھتے ہیں، اس کو بری بات سمجھتے ہیں، اور ان کو پورا کرنا جو ہے وہ اپنے لیے ایک رسوائی اور ذلت کی بات سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ چور کے متعلق ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹو، زانی کو جو ہے کوڑے لگاؤ، تو اب اس باتوں کو وہ عیب کی بات سمجھتے ہیں کہ ہم چور کا ہاتھ کیسے کاٹیں اور ہم جو ہے زانی کو کوڑے کیسے لگائیں۔ اور جو لوگ ان احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں تو یہ لوگ ان کو گھٹیا اور حقیر سمجھتے ہیں۔ تو آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھو گے تو ایک بڑی تعداد جو ہے نام نہاد مسلمانوں کی آپ کو اس بیماری کے اندر مبتلا ملے گی کہ وہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں اپنے آپ عیب اور اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، اور پورا کرنے والوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور ان کو کمتر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ پوری صورت جو ہے معاشرتی مسائل کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ اس میں معاشرتی مسائل ہیں، تو ان معاشرتی مسائل کو وہی شخص پورا کرے گا جس کا اللہ پر ایمان کامل ہو۔ وہ معاشرے کا لحاظ نہیں کرتا اور ان چیزوں کو نہیں دیکھتا کہ معاشرے میں اس کو ذلت یا عیب کا باعث سمجھا جاتا ہے یا عزت کا باعث، وہ اس کا مطمع نظر صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا طریقہ کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ معاشرے کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدائن کے گورنر تھے، اور ایک مرتبہ کھانے میں دسترخوان پہ بیٹھے تھے اور بڑے بڑے جو ہے کیا نام ہے سردار ان کے ساتھ کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک لقمہ نیچے گر گیا تو انہوں نے وہ لقمہ اٹھایا اور اس کو جھاڑا صاف کیا اور کھا لیا۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت یہ جو ہے یہ یہاں کے سردار اور وڈیرے اور زمیندار جو ہے بڑے لوگ اس کو اپنے لیے عیب کی بات سمجھتے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے کیا ان احمقوں اور بے وقوفوں کی وجہ سے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ تو ان کی حماقت ہے کہ وہ اس کو کمتر سمجھ رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو یہ جتنے احکامات آئے ہیں اس پر وہی عمل کرے گا جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اس دن نہ ان لوگوں کے پاس کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا کہ کوئی دوست ان کا ہاتھ پکڑ لے یا کوئی جو ہے ان کی مدد کے لیے آ جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم، بات اختتام کی طرف جا رہی ہے، احکامات آ گئے اور احکامات میں معاشرتی احکامات بھی آ گئے، شخصی احکامات بھی، عدالتی حکومتی احکامات بھی آ گئے، اور کچھ عقائد کا بیان بھی ہو چکا، اسلامی فرقوں کا اور مسلمانوں کے اندر جو طبقات بنے گی ان کا ذکر بھی ہو چکا۔ اب آخر میں
پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اے لوگوں قد جاءکم برہان، تمہارے پاس برہان کہتے ہیں سند اور دلیل کو، تمہارے پاس ایک دلیل آ چکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برہان سے مراد یہاں پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی ذات مقدسہ مطہرہ خود اسلام کے حق ہونے کی ایک بہت ہی بڑی دلیل ہے۔ آپ علیہ السلام کا الفاظ، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی پوری زندگی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، آپ کے جو احکامات ہیں، آپ کی تعلیمات ہے، آپ کا تزکیہ ہے، آپ کی بنائی ہوئی حکومت ہے، آپ کے بنائے ہوئے شاگرد ہیں، آپ کے بنائے ہوئے جو ہے مریدین ہیں، آپ کا جہاد، آپ کی حکومت، آپ کی سیاست، آپ کی معاشرتی زندگی، آپ علیہ السلام کی زندگی کا کوئی بھی حصہ آپ اٹھا لیں تو خود ایک اپنی جگہ ایک اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی دین اسلام حق دین ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر تاپا اپنی پوری زندگی، ان کے دن رات، ان کے ہر سیکنڈ ہر گھڑی جو ہے وہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر برہان فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے اسلام کے حق ہونے پر تو پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرو، آپ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ واقعی اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، دوسری چیز اللہ نے بتلائی کہ ہم نے تمہیں ایک روشنی دی ہے، لائٹ دی ہے، ایک واضح کلیئر بالکل واضح روشنی ہے۔ روشنی کے اندر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ یار میرے ہاتھ میں جو چیز پکڑی ہوئی یہ ہیرے ہیں یا پتھر ہے۔ اندھیرے کے اندر پتہ نہیں لگتا ہے کہ میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز یہ ہیرے ہیں یا پتھر ہے۔ یہ لائٹ اور روشنی جو ہے وہ قرآن آپ کو دے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک پیغمبر، دوسرا قرآن۔ پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، یہ چیزیں قرآن آپ کو روشنی دے گا، پیغمبر آپ کو دلیل دے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی اور قرآن کی تعلیمات کو آپ مطالعہ کریں، خالی ذہن ہو کر مطالعہ کریں۔ جو بھی انسان، خواہ وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، کمیونسٹ ہو، اگر وہ پیغمبر کی سیرت اور قرآن کا مطالعہ کرے خالی ذہن ہو کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے گی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے مضبوط پکڑا، فَسَيُدْخِلُهُمْ، مضبوط پکڑنا حالات آتے ہیں، اور آسان حالات کے اندر تو سب اللہ اللہ کہنا آسان ہوتا ہے، لیکن مشکل حالات کے اندر اللہ کو پکڑ کے رکھنا، اللہ کے دین کو تھام کے رکھنا، یہ پتہ لگتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کو تھامنے والا ہے کہ نہیں۔ تو جیسے بھی حالات آئیں، موافق ہو مخالف ہو، مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو تھامے رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ جب آسانیاں تھی تو دین اسلام کو تھامے رکھا، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اور جب مشکلات آ گئی اور تکالیفیں اور رکاوٹیں آ گئی تو اس نے دین اسلام کو ہی خیر بات کی دیا، ایسے نہیں۔ بلکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو، اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس کے ساتھ چمٹ جائیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گی اپنی رحمت میں اور فضل میں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گائیڈنس کرے گی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی رہنمائی کرے گی سیدھے راستے کی طرف۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زندگی کے فیصلے کرنے کی ایک کوالٹی دے دے گی، اور زندگی کے فیصلے جو ہے یہ آسانی کے ساتھ کر لے گی۔ تو اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اپنی زندگی کے جو بھی دو رخ آتے ہیں اور ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تھام لیں، اس کا ذکر کریں کثرت سے۔ جب ہم اللہ کا کثرت سے ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہماری رہنمائی کرے گے اور ہمیں دو راہوں میں سے صحیح راستے کو منتخب کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گی۔ تو زندگی میں بکثرت یہ موڑ آتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا والذی یخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ آپ کی زندگی کے دو فیصلوں میں سے صحیح فیصلہ اگر آپ نے کرنا ہے، پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرو، قرآن کی تعلیمات کو پڑھو، قرآن کا مطالعہ کرو، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ یستفتونک، بس بات ختم ہو گئی۔ اب آخری تتمے کے طور پر وراثت کا ایک مسئلہ بیان کر کے اس صورت کو بند کیا جا رہا ہے۔
اور یہ قرآن مجید کی ایک عجیب ترتیب ہے، ایک بڑی خوبصورت ترتیب ہے کہ ایک انوکھی ترتیب ہے۔ یہ عام مصنفین اور رائٹروں کی طرح نہیں ہے کہ ایک نہج پر وہ چلتے رہیں، نہیں، یہ بڑی خوبصورت ایک ترتیب ہے، اور آخر کے اندر وہ چیز لے کر آ گئے ہیں جس کا ذکر جو ہے سورت کے شروع میں سے دوسرے رکوع کے اندر جو ہے شروع ہو چکا تھا، وراثت کا۔ بیچ میں بھی وراثت کی کچھ بات آئی تھی، اور یہاں پر پھر جو ہے وراثت کی بات آ رہی ہے۔ ایک بڑے خوبصورت انداز سے اللہ تبارک و تعالی سورت کو اختتام پذیر فرما رہے ہیں، اور آخر کے اندر حکم بیان فرمایا کلالہ کا۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ اصول ہو نہ فروع ہو، جس کے والد بھی نہ ہو اور جس کے جو ہے بیٹے اور پوتے وغیرہ بھی موجود نہ ہوں۔ تو ایسا شخص اگر فوت ہو جائے جس کا والد دادا نہیں ہے اور بیٹے اور پوتے بھی موجود نہیں ہیں، تو ایسے شخص کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ ایسے شخص کی وراثت کا وارثین میں اس کے اگر بہن بھائی موجود ہیں تو پھر وہی اس کے وارث ہوگے۔ اب بہن بھائی جو ہے وہ 3 قسم پر ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ بہن بھائی ہے جو ماں اور باپ دونوں میں شریک ہیں، اس کو حقیقی بہن بھائی کہتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں کہ جو والد میں شریک ہیں، ماں جدا جدا ہے، تو اس کو اللاتی بہن بھائی کہتے ہیں۔ تیسرے وہ ہیں کہ جو ماں کے اندر شریک ہے اور والد جو ہے وہ جدا جدا ہے، اس قسم کے بہن بھائیوں کو اخیافی بھائی بہن کہتے ہیں۔ تو اگر کلالہ کے بہن بھائی اخیافی ہو یعنی ماں شریک ہو، تو اس کا حکم جو ہے سورت کے شروع میں بتلا دیا گیا ہے کہ ان کا یہ حکم ہے، اور اخیافی بہن بھائیوں کو وراثت میں سے اتنا حصہ ملے گا۔ یہاں پر کلالہ کے ان بہن بھائیوں کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو کلالہ کے یا تو حقیقی بہن بھائی ہو اور یا اس کے اللاتی بہن بھائی ہو۔ تو یہاں پر اللاتی اور حقیقی بہن بھائیوں کا ذکر ہے۔ عرب کے معاشرے کے اندر چونکہ تعدد ازواج عام تھی، اور بیواؤں سے شادیاں کرنا، مطلقات سے شادیاں کرنا ایک عام چیز تھی، اس لیے وہاں پر جو ہے اخیافی، اللاتی یہ بہن بھائی جو ہے کثرت سے ہوتے تھے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو اچنبے کی بات سمجھا جاتا ہے، لیکن عرب کے معاشرے میں یہ ایک عام چیز تھی۔ تو یہ آپ سے پوچھتے ہیں کلالہ کا حکم، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو بتلاتا ہے کہ کلالہ کا حکم کیا ہے۔ ان امرؤ ہلک، اگر کوئی صاحب فوت ہو جائے اور لیس لہ ولد، اور اس کے اولاد موجود نہیں ہیں، اس کے بیٹے نہیں ہیں اور اس کے جو ہے پوتے نہیں ہیں۔ اسی طرح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے والد اور دادا بھی نہ ہوں، بلکہ اشارۃ النص میں آیت سے بھی معلوم ہو جاتا ہے وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کلالہ کی صرف ایک بہن ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو جتنا کچھ اس آدمی نے چھوڑا ہوگا اس میں سے آدھا حصہ بہن کو مل جائے گا۔ اور اگر یہ بہنیں 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو جتنا اس میت نے چھوڑا ہوگا اس میں سے 2/3 یعنی 6 میں سے 4 حصے جو ہے وہ ان 2 بہنوں کو، اور 2 سے زیادہ ہے تو ان کو مل جائے گی۔ تو یہ کلالہ کے اگر بہنیں ہیں تو پھر ان کا یہ حق ہے کہ ان کو اگر ایک بہن ہے تو آدھی وراثت دے دی جائے، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہیں تو 2 ثلث ان کو دے دی جائے۔ اور اگر کلالہ کا جو ہے بھائی موجود ہے تو وہ تو ساری کی ساری وراثت وہ لے لے گا۔ اور اگر کلالہ کا بہن بھی موجود ہے اور بھائی بھی ہے، بہن اور بھائی دونوں قسم کے جو ہے بہن بھائی اس کے موجود ہیں، بہن اور بھائی موجود ہیں، تو اس میں للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ چلے گا، یعنی جتنا حصہ جو ہے بہن کا بنتا ہے اس کا 2 جو ہے وہ بھائی کو دے دیا جائے گا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، تو وہ حصے کر دیے جائیں گے، اور حصوں میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھائی کو بہن کا درجہ دے کر حصے بنا دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کلالہ فوت ہو گیا اور اس نے جو ہے پیچھے ایک بھائی چھوڑا ہے اور 2 بہنیں چھوڑی ہیں، تو اس بھائی کو بھی بہن بنا دیا جائے گا۔ تو جب بھائی کو بہن بنا لے تو یہ بھی 2 بہنیں سمجھ لے ہو گئی، تو گویا کہ 4 بہنیں ہو گئی، تو اس وراثت کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے گا، اور ان 4 حصوں میں سے 2 حصے بھائی کو دے دیے جائے گی، ایک حصہ ایک بہن کو اور دوسرا حصہ دوسری بہن کو دے دیا جائے گا۔ تو یہ تو کلالہ کا حکم یہاں پر ذکر ہوا کہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور اگر بہن فوت ہو جائے گا اور وہ بہن کلالہ ہو، یا بھائی فوت ہو جائے اور بھائی کلالہ ہو اور اس کا وارث بہن نہ ہو، بھائی ہو، تو یہ بھائی جو ہے پوری وراثت لے لیتا ہے۔ فإن کانت اثنتین، اگر 2 بہنیں ہوں، یہ کم از کم
اگر 2 سے زیادہ ہو تو ان کا بھی یہی حکم ہے فلہم الثلثان مما ترک، تو ان کے لیے 2/3 حصہ ہے ترک میں سے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر کلالہ ایسا ہے کہ اس کے بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، رجال و نساء فللذکر مثل حظ الانثیین، تو اس میں مردوں کو 2 عورتوں کے بقدر حصہ دے دیا جائے گا۔ طریقہ میں نے بتلا دیا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اس جملے پر یہ صورت ختم کی جا رہی ہے کہ اللہ نے یہ تمام احکامات جو آپ کو دیے ہیں اس صورت کے اندر، یہ اللہ تعالی نے بیان کی ہیں تمہارے سامنے، مبادا ایسے نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ، اس لیے کہ اپنی عقلوں کے ذریعے سے کبھی بھی تم ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے ہو، سیدھا راستے پر تم نہیں آ سکتے ہو جب تک اللہ کی طرف سے رہنمائی موجود نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب چیزیں تمہارے سامنے تفصیل سے اس لیے بیان کر دی تاکہ تم لوگ گمراہی کے اندر نہ پڑو۔ اور واللہ بکل شیء علیم، دنیا کا بھی دستور ہے کہ جس فیلڈ کے اندر جس کو زیادہ علم ہوتا ہے لوگ اس کی بات کو معتبر مانتے ہیں۔ جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹری لائن کے اندر سب سے زیادہ علم رکھتا ہے تو بیماری کے مسائل کے اندر اس کی بات سند کے طور پہ قبول کی جاتی ہے۔ جو شخص انجینئرنگ کی لائن کے اندر جو ہے بڑا ماہر ہوتا ہے تو اس کی بات جو ہے انجینئرنگ کی لائن کے اندر جو ہے سند کے درجے میں قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کوئی صاحب جو ہے حدیث کا بہت بڑا ماہر ہے تو اس کی بات جو ہے حدیث کے اندر حجت کے طور پہ قابل قبول ہوتی ہے۔ تو جب تم انسانوں کا دستور یہ ہے کہ جو بھی اس علم کے اندر اس فیلڈ میں اور اس شعبے کے اندر سب سے زیادہ علم والا ہو اس کی بات کو تسلیم کرنا اور ماننا تم انسانوں کا ایک دستور ہے، قانون ہے، اور تمہاری فطرتوں میں بات رکھی گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر شعبے زندگی کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم محیط وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو لہذا چاہیے یہ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم میں سب سے بڑھ کر ہے، سب ڈاکٹروں، انجینئروں سے، محدثین سے، مفسرین سے، فلاسفوں سے اللہ تعالیٰ کا علم، پوری مخلوق کا علم ایک طرف ایک ذرہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس علم کے مقابلے میں وہ حیثیت نہیں رکھتا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی یہ شان ہے تو اللہ نے جو احکامات دیے ہیں انہی احکامات کے اندر جو ہے انسانیت کی فلاح اور بہبود ہوگی اور کامیابی ہوگی، اپنے ہی قانون اور دستور کے مطابق اور اپنے ہی بنائے ہوئے جو ہے قاعدوں کے مطابق تمہیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو تم تسلیم کرو اور اس احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو تم گمراہی سے بچ جاؤ گے، ضلالت سے بچ جاؤ گے، ورنہ جو ہے تعلیم ہوگی اور ضلالت ہوگی، عبادتیں ہوگی، ضلالتیں ہوگی، اور ہر چیز کی فراوانی ہوگی لیکن ضلالتیں ہوگی۔ ضلالت سے بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ علیم کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی ترویج کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آگے تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر سورہ نساء مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار عالی میں قبول و مقبول فرمائے۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے